اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اسپریچول ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک پروگرام شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے جس دعا کو ہم نے انتخاب کیا ہے، دعائے ابو حمزہ ثمالی۔ ابو حمزہ ثمالی ایک عظیم شخصیت کا نام ہے۔ آپ کا اصل نام ثابت بن دینار تھا اور آپ کی کنیت ابو حمزہ ہے، اور حمزہ آپ کا وہ بیٹا تھا کہ جو زید بن علی کے ساتھ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ آپ کو خدا نے لمبی زندگی عطا فرمائی اور 3 اماموں کو درک کرنے کا آپ کو موقع ملا، یعنی آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے اصحاب شمار ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے اصحاب میں بھی آپ شمار ہوتے ہیں، اور آپ کو امام صادق علیہ السلام کی بھی ہم نشینی کا شرف حاصل رہا ہے، اور آپ نے مختلف دعاؤں کو مختلف فرامین معصومین کو نقل کیا ہے، تو آپ کی عظمت بہت ہی زیادہ ہے۔ آپ کو ائمہ اطہار علیہ السلام لقمان حکیم سے تشبیہ دیتے ہیں۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کی زیارت کے لیے عراق تشریف لائے ہوئے تھے، تو مسجد کوفہ میں ابو حمزہ ثمالی امام علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، اور آپ کی جو مناجات ہے، دعائیں ہیں خدا سے، اور نماز پڑھتے ہوئے جو کیفیت امام زین العابدین علیہ السلام کے وجود مبارک پر طاری ہوتی تھی، اس کو دیکھنے کے بعد ابو حمزہ ثمالی امام علیہ السلام کی شخصیت سے اس حد تک متاثر ہوتے ہیں کہ اس کے بعد زندگی بھر امام علیہ السلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانے میں آپ ہمیشہ مصروف عمل ہوتے تھے، بلکہ تاریخ میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ آپ ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جا کر امام زین العابدین علیہ السلام کے محضر مبارک میں حاضری دیتے تھے، اور امام علیہ السلام سے مختلف مسائل کے بارے میں، مختلف علوم کے بارے میں، مختلف حکمتوں کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے، اور علم امامت سے مستفیض ہوتے تھے۔ تو یہ عظیم صحابی، ان کی عظمت اور ان کا مقام اور منزلت کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، تو یہی دعا جو ابو حمزہ ثمالی کے نام سے مشہور ہے، اس دعا کو پڑھیں۔ اور اس دعا کا جو آغاز ہے، ان الفاظ کے ذریعے امام کرتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی لا تعذبنی بعقوبتک، اے میرے معبود اپنے عذاب سے میری تعذیب نہ کیجیے۔ اس دعا میں مولا پہلا جو لفظ ہے وہ الہی، میرا معبود کہہ کر اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ کی جو محبت جو امام کے دل میں موجود تھی، اسی محبت کو بیس بنا کر میرا معبود کہہ کر امام دعا کر رہے ہیں۔ اور یہاں سے ہمیں ایک طریقہ مل جاتا ہے، اگر ہم بھی خدا کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتے ہیں، اگر ہم بھی خدا سے دعا کرنا چاہتے ہیں، تو ان ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت پڑے گی۔ جب تک ان ہستیوں کو ہم فالو نہیں کریں گے، تب تک بارگاہ الہی میں پہنچنے کا ہمیں صحیح سے طریقہ نہیں آئے گا۔ امام فرماتے الہی، بس سوال جو پہلا یہ ہے، الہ کس کو کہا جاتا ہے؟ الہ کے مختلف معانی علماء ذکر کرتے ہیں۔ الہ سے مراد وہ ذات جس کی عبادت کی جائے، اس معبود کو الہ کہا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے الہ کا مطلب وہ ذات ہے جس کے بارے میں جب انسان سوچنا شروع کر دیتا ہے، جن کے اوصاف کو، جن کی صفات کو انسان پڑھنا اور اس کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دیتا ہے، تو انسان ورطہ حیرت میں پڑ جاتا ہے، اس ذات کو الہ کہا جاتا ہے۔ یا بعض علماء نے کہا ہے الہ کا مطلب وہ ذات ہے کہ جس کی کنہ حقیقت کو سمجھنے سے انسان قاصر ہے۔ یا بعض نے کہا ہے الہ سے مراد وہ ذات ہے جس کی طرف انسان مشکلات، پریشانیوں اور مصیبتوں میں رجوع کرتا ہے، اور اس پناہ گاہ کو الہ کہا جاتا ہے۔ آپ جس معنی کو بھی ارادہ کرنا چاہے ارادہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وہ ذات ہے جو تمام انسانوں کا خالق ہے۔ اگر کوئی معبود لائق اگر عبادت ہے تو وہ خدا کی ذات ہے۔ اب یہاں پر دوسرا جو لفظ ہے لا تعذبنی، ادب
ادب کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو میں اخلاقی یا معاشرتی اصولوں کی پاسداری کو ادب کہا جاتا ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ اصول ہوا کرتے ہیں، کچھ نارمز ہوتے ہیں، اور اس معاشرے میں ٹیبوز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اس معاشرے کی کوئی تہذیب ہوتی ہے، تمدن ہوتا ہے، تو معاشرتی جو اصول ہے، جو پرنسپلز ہے، جو نارمز ہے، ان کو فالو کرنے کو ادب کہا جاتا ہے۔ اور مؤدب اس انسان کو کہا جاتا ہے جو کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتا جو اس معاشرے میں پائے جانے والے اصولوں کے خلاف ہو۔ اور لیکن عربی میں جب ہم ادب کی بات کرتے ہیں، لا تؤدبنی ادب یؤدب سے ہے، تعدیب جو ہے وہ تعدیب سزا کے معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں؟ الہی لا تؤدبنی بعقوبت، خدایا اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی عقوبت کے ذریعے، سزا کے ذریعے میری تعدیب نہ کیجیے۔ حقیقت میں یہ معصومین علیہ السلام ہمیں سمجھانا اور بتانا چاہتے ہیں انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے، تو جہاں انسان میں عقل موجود ہوتی ہے وہاں انسان میں خواہشات نفسانی بھی پائی جاتی ہے۔ جب خواہشات نفسانی انسان میں موجود ہوں، انسان سے غلطیاں ہر حالت میں سرزد ہوتی ہیں، اور جب سرزد ہو جائے تو اس انسان کو اصلاح کی ضرورت پڑتی ہے، ریفارمیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ان غلطیوں کو تدارک کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اور ان غلطیوں کے نتیجے میں جو سزائیں ملتی ہے، یہ سزائیں حقیقت میں اس انسان کو کمال تک لے جانے کے لیے، پرفیکشن تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ سزائیں انسان کے لیے تباہ کن نہیں ہوتی ہے، بلکہ چھوٹی چھوٹی جو سزائیں انسان کو ملتی ہے دنیا میں، اگر یہ انسان مختلف قسم کی مشکلات اور مصائب کو اگر فیس کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان خدا کا محبوب ہے۔ اس لیے کہ چھوٹی موٹی غلطیوں کے بعد سزا ملنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا اس انسان کو چاہتا ہے، اس انسان کی غلطیوں کو جمع کر کے آخرت جہنم تک پہنچانا خدا نہیں چاہتا، بلکہ جو غلطیاں ہوتی ہیں ان غلطیوں کو اللہ تعالیٰ ان چھوٹی چھوٹی سزاؤں کے ذریعے دنیا میں ہی اس انسان کو اس حد تک پیوریفائڈ کرتا ہے کہ جب آخرت ہوگی تب یہ انسان نجات کا مستحق ٹھہرے۔ تو امام بھی فرما رہے ہیں الہی لا تؤدبنی بعقوبتک، میں یہی ترجمہ کروں گا، الہی یعنی اے میرے معبود، لا تؤدبنی میری اصلاح نہ کیجئے بعقوبتک سزا دے کر۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان جب غلطی کرتا ہے تو اس غلطی کے نتیجے میں اس انسان کی اصلاح کے دو طریقے موجود ہوتے ہیں، یا اس انسان کی اصلاح کریں کس کے ذریعے؟ عقل دے کر، شعور دے کر، توبہ اور استغفار کی خدا اگر انسان کو توفیق دیتا ہے تو توبہ اور استغفار کے نتیجے میں بھی اس انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا جو طریقہ ہے وہ سزا دے کر، عقاب دے کر اس انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ جب انسان اپنی غلطی کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام انجام دیا ہے، اس غلط کو جب انسان مان لیتا تو اس انسان کے لیے پھر توبے کے جو دروازے ہیں وہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ دیگر روایات میں بھی موجود ہے سیئۃ تسؤک خیر من حسنۃ تعجبک، وہ نیکی جس کے بعد انسان اترانا شروع کر دیتا ہے میں نے کتنا بڑا کام انجام دیا ہے، میں نے تو بہت بڑی عبادت میں نے انجام دی ہے، اس قسم کا جو تصور ہے اس نیک کام کے انجام دینے کے بعد فخر و مباحات، غرور اور تکبر کر کے خود پسندی میں مبتلا ہونے سے لاکھ درجہ بہتر ہے وہ انسان جو غلطی کرتا ہے لیکن غلطی کے بعد احساس غلطی اس میں پیدا ہوتا ہے اور وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب انسان غلطی کرنے کے بعد اس غلطی کی طرف متوجہ ہو کر پشیمان ہونا شروع ہو جائیں تو یہاں سے پھر انسان کے لیے آگے بڑھنے کی جو چانسز ہے وہ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ انسان بہتر سے بہترین کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے۔